شہداء کے لیے، علماء کے لیے، سب کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميادان أرضه اول الدین معرفت الجبار ثم الصلاة والسلام على السید المکی المدنی الحاشمی القرش الابتہی سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات محمد محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں سب کو مزید معرفت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں خداوند عالم کا اور بقیہ جو اس کی مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ان کا بھی اور اسی طرح ان کے ماننے والوں کا کہ اس امر میں خدا نے توفیق عنایت کی ہم سب کو کہ ہم بار دیگر سید الشہداء کی اس صف عذاب پہ حاضر ہو کر معارف کو حاصل کریں اور معرفت اہل بیت کو اور بڑھائیں اور گریہ کر کے ثواب حاصل کریں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہے۔ بہت سے لوگ پچھلے سال موجود تھے، آپ کے ہی ہمارے ہی دوست احباب جو اس سال موجود نہیں ہیں، خاص طور پہ یہاں مولانا صاحب تھے قبلہ ہاشم صاحب، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کے لیے ایک دفعہ فاتحہ اور جملہ مومنین و مومنان کے لیے، تاکہ ان کا حق وہ آپ کو پڑھاتے رہے ہیں، آپ کو تعلیم دیتے رہے ہیں، ان کا حق جو ہے ضائع نہ ہو اور ان کا ثواب اس کا صف عزا کے شروع میں ہی پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ فاتحہ پڑھیں ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن لہ کفوا احد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس محرم کو منانے کے لیے، کیونکہ ہر دن کو منانے کے لیے، ہر دن کو اپنانے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں۔ مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں، سب سے پہلا ادب جو ہے اس محرم کے مہینے کا یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی بھی حرمت کو پامال نہ کیا جائے، کیونکہ اس کا نام ہی محرم ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ لہذا آپ اور ہم یہ، کیونکہ ہماری جو ہے وہ سمجھے کہ ریفائن ہونے کا مہینہ ہے، یہ ہم گناہگار ہیں، ہم سب معصوم تو نہیں ہیں، تو یہ ایک ایسا موقع ہمیں خداوند عالم زندگی میں عنایت کرتا ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں آئے تھے پہلے دن بالکل خطاکار نہیں تھے، گناہگار نہیں تھے، اس مہینے میں اگر صحیح استفادہ ہم کر لیں بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے دنیا میں آئے تھے ہم۔ یہ ذہن میں رکھیں یہ بات کہ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، کیونکہ اس مہینے میں اگر انسان قصد کر لے کہ میں نے کسی بھی حرمت کو پامال نہیں ہونے دینا، جب قصد کرے اور پھر سید الشہداء کے غم میں جو ہے آنسو بہائے، اور اس غم کا آنسو بہانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلے گناہ سارے مٹتے جاتے ہیں اور آئندہ گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر۔ لہٰذا آپ ذہن میں رکھیں کہ اس مہینے میں سب سے پہلی حرمت یہ ہے کہ خوشی نہیں منانی کسی نے بھی، کسی امر میں بھی، کسی بات میں بھی، کسی شے میں بھی خوشی نہیں منانی ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا اصول تھا کہ وہ یہ محرم کا چاند شروع ہوتے ہی کسی معصوم کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی تھی، کیونکہ ہم غیر معصوم ہیں، بالآخر دنیا کے مسائل میں غرق ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، ہم تو پھر ہمارے لیے تھوڑی چھوٹ ہے، کیونکہ غم کا ایک عالم ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا غم خود اہل بیت کے لیے تھا یہ، لہٰذا ان کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ لہٰذا کم از کم آپ کوشش کریں، ہم سب کوشش کریں کہ ان ایام میں ہم بے مقصد جو ہے وہ ہنسیں نہیں، بے مقصد باتیں نہیں کریں، بے مقصد جو ہے وہ کام انجام نہ دیں جس میں خوشی ہو۔ ہمارا فوکس جو ہے، ہماری توجہ جو ہے وہ ہر وقت سید الشہداء رہنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ سید الشہداء کا نام جو ہے، لفظ حسین جو ہے، اس کے اندر بہت طاقت موجود ہے۔ اتفاقاً اسی سال میں نے مطالعات کے درمیان ایک مطالعہ کیا ہے کہ جس میں
شرق و غرب نے، ویسٹ اور ایسٹ نے جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو لفظ حسین ہے اس کے اندر سب سے پہلے انسان کے اندر غیرت آ جاتی ہے، سب سے پہلے انسان کے اندر شجاعت آ جاتی ہے، سب سے پہلے انسان کے اندر وہ جو طاقت ہوتی ہے اپنے حقوق کے دفاع کے لیے وہ اس میں آ جاتی ہے، اپنے حریم کے دفاع کے لیے وہ طاقت اس کے اندر موجود ہے کہ جب ہی کوئی اس نام کو لیتا ہے یا اس کو زبان سے جاری کرتا ہے یا ذہن میں سوچتا ہے یا اس کو پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں جو اثر گزرتا ہے، جو اس کی زبان میں اثر گزرتا ہے، جو اس کے دل میں اثر گزرتا ہے، وہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ کائنات میں ایسا اثر موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس نام کو بڑی کوشش کی ہے دنیا نے مٹانے کی، بڑی کوشش کی ہے بدلنے کی، بڑی کوشش کی ہے کم ارزش قرار دینے کی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب یہ نام آ جاتا ہے روتے نہیں ہیں آپ، گریہ کرتے نہیں ہیں آپ، لیکن گریہ جاری ہو جاتا ہے آپ کے دل سے، اور کوئی ہم جان بوجھ کے یا سوچ سمجھ کے تو روتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا اس نام کے اندر ایک طاقت ہے، کئی قسم کی طاقت ہے۔ اب اس نام کو زیادہ سے زیادہ آپ لیں، ان دنوں میں سلام پیش کریں سید الشہداء کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، بہت زیادہ سلام پیش کریں۔ تھوڑا سا اگر صلوات پڑھ کے بلند آواز میں اہل بیت علیہ السلام پہ آپ بلند آواز میں صلوات پڑھ کے آگے تشریف لے آئیں تاکہ پچھلے دوست آنے والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد بار دیگر بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کی بڑی برکات ہیں، ہر روز ضرور آپ زیارت عاشوراء کی تلاوت کریں، جو نہ کر سکے، جس کو ٹائم نہ ملے یا پڑھنا نہ آئے، ہوتا ہی ہے بعض عربی نہیں پڑھ سکتے افراد، ہو سکتا ہے، ممکن ہے سب کے لیے، کیونکہ عام عمومی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اپنے اوپر شرعی واجب نہیں کہہ رہا، میں فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن آپ عشق میں یہ واجب سمجھیں کہ سید الشہداء کو سلام پیش کرنا ہے اور سید الشہداء کے قاتلین پر لعنت کرنی ہے۔ آپ نے 100 دفعہ نہ کریں، بے شک وہ آپ کے ٹائم کے، اگر کسی کے پاس ٹائم کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، پڑھنے کا مسئلہ ہے، گاڑی میں لے لے، ڈیوائسیں بھی تو آ چکی ہیں، ٹیلی فون آ چکا ہے، آپ کا موبائل ایسا آ چکا ہے، سن لے اسے، اگر سن نہیں سکتا کم از کم اسے دیکھ لے، یعنی حد اقل ہر روز اس کے سامنے حسین کا کافی مقدار میں نام رہنا چاہیے۔ اپنی گاڑی میں ایک پٹی لگا لیں، جب گاڑی میں بیٹھیں تو سامنے سید الشہداء کا آپ کا نام، وہ آپ کی طرف ہو، بے شک دوسری طرف نہ ہو کیونکہ سکرین آپ کی طرف ہوئے گی، اس میں آپ کو جو ہے قلوب میں آپ کے ایک جلا ملے گی، طاقت ملے گی، قوت ملے گی، اور یہ عام چیز نہیں ہے کیونکہ یہ ائمہ نے حکم دیا ہے کہ ہمارے جو اسماء ہیں یہی ایک راز ہے کہ اس اسم کو بغیر وضو کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہی اس کے راز بھی ہے۔ لہٰذا یہ ضرور کریں، زیارت عاشوراء آپ کے لیے ضروری ہے، وہ آپ کو طاقت دے گی، ایسی طاقت دے گی شاید پورے سال میں آپ کو وہ طاقت نصیب نہ ہو، کیونکہ امام صادق علیہ السلام سے بلند آواز میں درود پڑھیں۔ ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے مولا میں دنیا کی پریشانیوں میں تو ہوں ہی، لیکن مجھے ایک پریشانی ہمیشہ کھا جاتی ہے، وہ پریشانی میرے دل سے جاتی نہیں ہے۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا مجھے قبر کا بہت خوف ہے، جب میں قبر میں جاؤں گا تو میں تصور کرتا ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، تو آپ بتائیے کہ قبر کے بارے میں کیا ہے کہ آسانی پیدا ہو جائے، میرا یہ خوف دور ہو جائے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم روز ہمارے جد حسین پہ سلام دو، جب قبر میں جاؤ گے حسین تمہارا استقبال کریں گے، حسین تمہارا استقبال کریں گے۔ لہٰذا دنیا کی مشکلات دور کرنے کے لیے حسین کا نام ہے، آخرت کی مشکلات دور کرنے کے لیے حسین کا نام ہے، موت کی مشکلات دور کرنے کے لیے، تمام مشکلات کے حل کا جو نام ہے وہ سید الشہداء ہے۔ بلکہ ائمہ خود فرماتے ہیں، کیونکہ دیکھیں دین مشکل میں تھا، شریعت مشکل میں تھی، قانون خدا مشکل میں تھا، توحید جو ہے لوگ اس کے منکر ہو جا رہے تھے، توحید کی اصل سے پھر گئے تھے، توحید کے ظاہر پہ عمل ہو رہا تھا،
نبوت کے اصل سے لوگ پھر رہے تھے، نبوت کے ظاہر پہ عمل ہو رہا تھا۔ اسی طرح ولایت کو تو ویسے ہی بھول چکے تھے، لہذا سید الشہداء نے آ کے دین کی مشکل کو حل کیا۔ جب دین کی مشکل کو حل کیا تو ہماری مشکل کیوں سید الشہداء سے حل نہیں ہوگی؟ لہذا اس دنوں میں خوب استفادہ کریں، معنوی طور پہ 2 رکعت نماز سید الشہداء کی زیارت کی، یہ بھی آپ کے لیے بھولے نہ، روز اسے انجام دیں۔ خدا کی قسم اپنے بچوں کو کہیں، بڑا ثواب ہے اس میں بڑی آپ کی نمازیں باقی بھی جو ہیں وہ قبولیت کی منزل پہ پہنچ جائیں گی، اس کی وجہ سے ایک راز ہے۔ لہذا علماء نے بڑا اس کی تاکید کی ہے۔ اگر کوئی شخص دوست کہتے ہیں کہ بھی عالم عرفان میں، عالم یقین میں پہنچنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے علماء آیت اللہ بہجت، آیت اللہ قاضی طباطبائی، آیت اللہ جو ہے وہ محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقامہما، یہ سب کیسے ان مقامات پہ پہنچے ہیں؟ درس پڑھنے سے، درس پڑھانا، وہ تو ان کا کام ہی تھا نا، ان کی فیلڈ ایسی تھی کہ انہوں نے درس پڑھنا تھا، پڑھانا تھا، علمی کاوشیں انہوں نے انجام دینی تھی۔ تو میں نے خود ان کی زندگی میں پڑھا ہے کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عرفان پر پہنچنے والا جو مقام ہے اور وقت ہے وہ 2 ہے، مقام کربلا ہے، وقت عاشورہ ہے۔ اگر آپ عرفان تک پہنچنا چاہتے ہیں، عالم عرفان میں، عالم یقین میں، عالم عرفان، عالم یقین کیا ہے؟ ہم کیونکہ اس کا مطلب دوسرا لے لیتے ہیں۔ عالم یقین یہ ہے کہ قبر دیکھ سکے، حشر دیکھ سکے، قیامت دیکھ سکے، یہاں بیٹھ کے سب کچھ وہ دیکھ سکے جو غیب میں موجود ہے، یہ عالم یقین ہے۔ تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ جو یہاں رہ کے غیب سے مطلع ہونا چاہتا ہے، جو ابھی تک اس کے لیے ظاہر نہیں ہوا، اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں خاص طور پہ روز عاشورہ جو ہے اپنی معنویت کو اتنا بلند کرے سید الشہداء کے صدقے کہ وہ جب یہ صف عزا سے اٹھ کے جائے تو عارف بن کے جائے۔ یہ صف عزا کی برکات ہے۔ درست ہے کہ ہم کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غذا کا مسئلہ ہے، ماحول کا مسئلہ ہے، معاشرے کا ہے، اس کے باوجود ہمیں اتنا مل جاتا ہے کہ اس صف عزا سے پورے سال کے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو کسی کا حق نہیں ہوتا۔ البتہ حق ہو تو وہ حق ادا کرنا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ضروری ہے۔ لہذا عزیزان محترم خوب استفادہ کیجئے گا، یہ فرصت کو ضائع نہ کیجئے گا، اور ہم اس فرصت کو سب مل کے اچھے طریقے سے انجام دیں۔ اکثر گریہ کیجئے گا، اپنے آنسوں کو کبھی نہ روکیے، سارا سال نہیں روئے، اس وقت روئیے گا ضرور، کیونکہ سید الشہداء کے غم کے لیے، گریے کے لیے ایک ایک آنسو کے بدلے پتہ نہیں کتنا اجر لکھا ہوا ہے۔ با معرفت آنسو ہو تو پھر بھی اس کا اجر ہے، بغیر معرفت کے ہو تو اس کا اجر یہ ہے کہ ممکن ہے اس کو معرفت مل جائے۔ اسی وجہ سے یہ نہ کہا کریں کہ بھائی وہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں سید الشہداء کون ہے تو وہ رو رہا ہے، ایسا ہی رو رہا ہے، ایسا ہی نہ، ایسا مت کہیے گا۔ ممکن ہے یہی اس کا گریہ جو ہے ابتداء معرفت بن جائے اس کے لیے، لہٰذا اس کا تقدس پامال نہ کیجیے گا۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ سید الشہداء کے نام نامی کو کثرت سے لیں۔ اس کے بعد سید الشہداء کے جو مقاصد ہیں، جو سید الشہداء نے جس مقصد کے لیے قربانی دی ہے، جس مقصد کے لیے اتنی بڑی زحمت اٹھائی ہے، اس مقصد کو کبھی پامال نہ کیجیے گا۔ 2 کام آپ کے ذمہ ہیں جو سب سے بڑے اس محرم کے مہینے میں ہیں، جو آپ نے اس 10 دنوں میں خاص طور پہ تمام امور میں، عزا میں، مجلس میں، روزہ خوانی میں، ماتم میں، جلوس میں، اور خوب شرکت کرنی ہے۔ گھروں میں نہیں رہنا، سی ڈی پہ نہیں سننا ہے، سیڈیاں سارا سال سنتے رہتا ہے انسان، جو سائٹ پہ بھی دیکھتا رہتا ہے۔ اس وقت اپنے اوپر لازم قرار دیں کہ ہم نے وہاں جا کے یہ معنویت حاصل کرنی ہے۔ تو اس میں 2 کام میں ایک کام یہ کہ وہ کوئی ایسا کام آپ نے خود بھی برداشت نہیں کرنا اور خود بھی نہیں کرنا کہ جو شریعت کو پامال کرتا ہو۔ جو کس کو پامال کرتا ہو؟ شریعت کو پامال کرتا ہو، کیونکہ شریعت کو پامال ہونے سے ہی تو حسین نے بچایا۔ شریعت جو پامال ہو رہی تھی، شریعت کا مذاق اڑ رہا تھا، شریعت خراب پیش کی جا رہی تھی، شریعت کو بدلا جا رہا تھا، شریعت میں نئی چیزیں داخل کی جا رہی تھی۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو سید الشہداء کے ہدف، ایم، مقصد کے خلاف ہو وہ بھی آپ نے انجام نہیں دینا۔ یہ 2 کام جو شخص قادر ہو جائے
ان دو کاموں پہ، ایک کہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرنا اور کوئی کام سید الشہداء کے ہدف کے خلاف نہیں کرنا۔ اگر وہ اس میں قادر ہو جائے وہ اصلی حسینی بن جائے گا، یہی نسخہ ہے حسینی بننے کا۔ تو عزیزان محترم، میں نے جو اس سال آپ کے لیے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ کہ اتنا اہم موضوع ہے میری نظر میں کہ اگر اس کو سال ہا سال بیان کیا جائے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس میں وسعت ہے بہت۔ موضوع کیا ہے ہمارا؟ اسلام کی بقا کا راز عقیدہ مہدویت ہے۔ اس جملے کی ڈیپنس کو آپ دیکھیں، گہرائی کو۔ اگر عقیدہ مہدویت، نظریہ مہدویت نہ ہو تو سب کچھ فضول ہو جاتا ہے۔ آپ سب میں بچہ بھی ہو، کوئی بزرگ بھی ہو، جوان بھی ہو، خواتین ہیں، مائیں بہنیں ہیں میری پردے کے پیچھے، سب کو ایک امید ہے۔ جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے، وہ آپ پڑھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، آپس میں بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ جو خوشی والی بات ہے اس میں خوشی مناتے ہیں، غدیر ہے، مباہلہ ہے، آیت تطہیر کا نزول ہے، دوسرے مقامات ہیں، اور جہاں غم ہے وہاں آپ غم مناتے ہیں۔ یہ تو گزرا ہوا ہے نا۔ اب کس امید پر یہ غم مناتے ہیں آپ؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے تو میں ذرا آسانی ہو جائے گی میرے لیے۔ آپ کو پتہ ہے میرے مزاج کا کہ آپ بولیں گے تو میں اچھا پڑھ سکوں گا آپ کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ اس وقت اصول دین یا فروع دین، میں نے شارٹ کر دیا اس کو، تمام تر جو انجام دے رہے ہیں یا مان رہے ہیں وہ سب کے سب کی ایک امید ہے۔ وہ کون سی امید ہے؟ حضرت حجت کا وجود۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہی ہے نا آپ کی تمنا؟ کوئی دوست، کوئی ساتھی آپ میں سے ایسا ہے کہ جس کے دل میں ہوں میں ویسے ہی کر رہا ہوں؟ یہ کس امید سے آپ کر رہے ہیں؟ کس امید سے ظلم بھی کیا جا رہا ہے آپ پہ لیکن اس کو آپ سہ رہے ہیں؟ کس امید سے آپ حقوق کی پامالی کو بھی دیکھ رہے ہیں دنیا میں؟ کس امید سے جو ہے آپ تمام تر عبادات انجام دے رہے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ حج پہ جاتے ہیں، آپ زیارات پہ جاتے ہیں، آپ خیرات کرتے ہیں، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں ایک امید کے تحت کرتے ہیں، وہ بحق کے حضرت حجت ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور آپ کو آخرت کا بعد میں ہے، آخرت آپ کے ذہن میں بعد میں ہے، کیونکہ وہ تو حتمی ایک چیز ہے، اس کی تو خبر مل ہی چکی ہے، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں جو اپنے اعمال کی امید ہے وہ مہدی کی ذات ہے آپ کے لیے۔ لہٰذا آج اگر عالم اسلام زندہ ہے، بلکہ میں اس موضوع کو اور وسیع کروں آپ کے لیے، تو اگر عالم زندہ ہے جسے آپ یونیورسل کہتے ہیں، عالم میں مادہ بھی ہے اور ماورائے مادہ بھی ہے، میٹا فزک و فزک دونوں چیزیں موجود ہیں، فزیکل بھی اور میٹا فزک بھی۔ یہ سب کی سب اگر حیات ان میں موجود ہے، جو ذی حیات ہیں، جو غیر حیات رکھتی ہیں، وہ بس ویسے اگر موجود ہیں تو ان سب کی بقا بھی حضرت حجت کا وجود ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ لہذا موضوع کیا ہے کہ اسلام کی بقا کا راز نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی تفسیر ہے، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی بزرگ ہے۔ ہاں سارے سپورٹیو رول ادا کر رہے ہیں، اگر اچھا مثبت ادا کرتے ہوں تو وہ بھی شرط ہے کہ اچھا مثبت ادا کرتے ہوں۔ سپورٹیو رول ادا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ خود علماء ہمارے جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں کس کی؟ حضرت حجت کی، ورنہ ہم نہیں اس دین کو سنبھالے ہوئے، ہم نے نہیں بچایا ہوا اس دین کو، ہم نے اس کو جو ہے بقا نہیں دی ہے، بلکہ بقا ایک ہی ذات کی وجہ ہے، وہ حضرت حجت کی ذات ہے۔ لہٰذا عالم کو بھی بقا جو ملی ہے، بلکہ میں اس کو اپنے دوست جو جوان سائنس پڑھتے ہیں یا سائنس سے آشنا ہے، اگر ایٹم میں طاقت موجود ہے ایٹم رہنے کی تو وہ حضرت حجت کے وجود کی وجہ سے ہے۔ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا آپ کے لیے عشرے کے اثناء میں کہ تمام کائنات میں اگر انسجام موجود ہے
کسی قسم کے ربط موجود ہے، کسی قسم کا تعلق موجود ہے، ہر جو مرج نہیں ہے، ہر شے اپنی جگہ قائم ہے، ہر شے اپنا اثر رکھے ہوئے ہے، پانی ہے جو اپنا اثر رکھے ہے، آگ جو اپنا اثر رکھے ہے، ان کے اثروں میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں آتی، اور اسی طرح جو بھی کائنات میں مادی اشیاء ہیں وہ سب جو فائدہ دے رہی ہیں اور جو معنوی اشیاء ہیں جو خدمات انجام دے رہی ہیں، یہ سب کے سب کا راز حضرت حجت کا وجود ہے۔ یہ ایک ایک چیز کو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ لہذا عزیزان محترم، پچھلے واقعات قابل بیان ہیں، قابل عمل ہیں، قابل جو ہے وہ سبق ہیں، قابل عبرت ہیں، یہی ہے نا، ایسا ہی ہے، وہ تو دہرائے نہیں گئے۔ اب کربلا دوبارہ تو نہیں دہرائی جائے گی اس طرح جیسے دہرائی گئی ہے، جیسے ہوئی ہے، یہ تو نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ عبرت بھی ہے، درس بھی ہے، سبق بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے جوان یہاں موجود ہیں، کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہاں آتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ ثواب کے لیے ماتم نہ کریں، ثواب ایک چھوٹی سطح ہے، ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ تشیع کے لیے ثواب لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ جو بھی اہل بیت کے ساتھ مل گیا اس کا ثواب ثابت ہو گیا، اس کو ثواب کی پریشانی رہنی نہیں چاہیے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کا پریکٹیکل اثر کیا ہے؟ اس ماتم کے ذریعے حجت کا ظہور ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا عزیزان محترم، انتہائی اہم موضوع میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، جو ہماری حیات ہے، جو کائنات کی حیات ہے، جو اسلام کی حیات ہے، جو فرشتوں کی حیات ہے، جو انبیاء کے محنتوں کی حیات ہے، جو اولیاء کی حیات ہے، جس پہ ہر شے کو امید ہے، ہر ہستی کو امید ہے، جس کا انتظار خود خدا بھی کر رہا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا میں نے۔ آپ کہیں گے خدا، ہاں خدا انتظار کر رہا ہے، اپنی حکومت ابھی تک خدا نے دیکھی ہوئی نہیں ہے۔ خدا کی حکومت جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، دیکھی ہے اپنی حکومت؟ آپ نے دیکھی، ہم نے دیکھی، کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں۔ اللہ انتظار کر رہا ہے اس حکومت کا، ابھی تک وہ حکومت نہیں آئی۔ لہٰذا یہ موضوع کی امپورٹنس اتنی ہے کہ خدا منتظر ہے اس کا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں بھی منتظر ہوں اور تم بھی منتظر، قرآن کریم میں ہے۔ لہٰذا اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اس کی اہمیت اتنی ہے۔ اللہ نے نمازیں دے دی، حج دے، فروعات بتا دیے، اصول دین بتا دیے، کہا یہ مان لو، ان پہ عمل کر لو، لیکن ان سب کو حیات اس وقت ملے گی کہ جب میری حکومت مہدی کے ذریعے قائم ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آدم علیہ السلام کو خوشی کب ملے گی؟ نوح علیہ السلام کو خوشی کب ملے گی؟ تا حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، تا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلند آواز میں درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کب خوشی ملے گی ان کو؟ اپنی محنتوں کا صلہ کب ملے گا؟ ثواب ان کو مل چکا ہے، ثواب ان کو اپنی محنتوں کا، کاوشوں کا، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کا ثواب انبیاء کو مل چکا ہے، لیکن ان کی محنت کا نتیجہ کب ملے گا؟ نتیجہ ملا ہوتا تو عالم کا یہ حالت ہوتی، دنیا ایسے ہوتی؟ یہ تو بہت بڑا حرف آ جائے گا کہ 1,24,000 کم و پیش نبی آئے، اس کے بعد آئمہ آئے، اوصیاء آئے، اولیاء آئے، بزرگان دین آئے، علماء آئے، تو عالم کا پھر یہ حالت ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی برائی کنٹرول نہیں ہے۔ امر بالمعروف ہی تھا نا ان کا، نہی عن المنکر ہی تھا نا ان کا سارا ماٹو، کہ اللہ کے حکم سے ثابت کرنا اور اللہ کے نہی سے لوگوں کو روکنا، ایسا ہی ہے نا، یہی تھا۔ اب کہاں ہوا یہ؟ انہوں نے یہ بہت بڑا اعتراض آ جاتا کہ اتنی بڑی فورس، وہ بھی عام آدمی نہیں، خدا کے بھیجے ہوئے، ہم میں سے چنے ہوئے نہیں، کون؟ جو اللہ نے بھیجے ہیں،
جنہوں کو اللہ نے بعض کو کتابیں دی ہیں، بعض کو صحیفے دی ہیں، بعض کو معجزات دی ہیں، بعض کو جو کرامات دی ہیں، بعض کو جو ہے علم لدنی دی ہے، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے محنت بھی کی، انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی، اس کے باوجود عالم کا یہ حالت ہو کہ کوئی برائی بھی کسی وقت بھی کنٹرول نہ ہو، گھر میں بھی کنٹرول نہ ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک وجود ایسا موجود ہے جنہوں نے ان کی محنتوں کو رنگ لانا ہے آ کے۔ وہ وجود حضرت مہدی کا وجود ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اسی وجہ سے انبیاء کو دھارس ہے، ورنہ وہ تو کام اپنا کر گئے، وہ تو انگشت پہ دندان ہوں گے تو نتیجہ تو ہمیں ملا ہی نہیں، ثواب تو مل گیا، نتیجہ ابھی تک انہیں نہیں ملا ہے۔ قرآن کا نتیجہ ملا ابھی تک؟ قرآن کا نتیجہ کیا ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا ہدایت کے لیے، قرآن نازل ہوا تھا انصاف و عدل کے لیے، قرآن نازل ہوا تھا لوگوں کی رشد کے لیے، عقلی رشد کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، اور قرآن آج کیا ہے کہ پڑھنے سے بھی لوگ جو ہے وہ کترا رہے ہیں۔ یہ قرآن کے نزول کا کوئی مقصد حل ہوا ہے ابھی تک؟ وہ ایک مقصد نارمل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی شے کے زاویہ نگاہ ہوتے ہیں، مطلق نفی نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں کیسے نعوذ باللہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ایسا ضرور ہے کہ جو فائدہ جس کے لیے خدا نے اسے نازل کیا تھا ابھی تک وہ نہیں ہو سکا، ابھی تک وہ اگر وہ ہو سکتا تو قرآن کی ہر بات پہ ہر گھر میں عمل ہوتا، یہ اکثریت میں عمل ہوتا۔ اب اکثریت کیا ہے؟ اکثریت جو ہے قرآن سے دور ہے۔ پتہ چلا جب اکثریت قرآن پہ جمع ہو جائے گی، قرآن سے استفادہ کرے گی، اکثر گھروں میں دستور قرآنی ہو جائے گا، تو تب اس کا مقصد پورا ہوگا۔ لہٰذا قرآن کو ابھی تک مقصد نہیں ملا، رسول خدا کو ابھی تک وہ نتیجہ نہیں ملا، اور خداوند عالم بھی انتظار میں ہے، انبیاء بھی انتظار میں ہیں کہ ہماری محنتوں کا نتیجہ جو ملے ہمیں۔ اور اس کے بعد جو واقعات آپ جس پہ ہم گریہ کرتے ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہ کی کاوش اور محنت اور شہید ہونا اور مظلومہ قرار پانا، اس کا بھی ابھی تک نتیجہ اس صورت میں نہیں ملا۔ یہ اب نتیجے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نتیجے کے لیے صف اعضاء ہے، یہ نتیجے کو لانے کے لیے نتیجہ نہیں ہے، یہ نتیجے کا مقدمہ ہے، یہ نتیجے کا مقدمہ ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم ادھر آئے ہم نے گریہ کیا ہمیں تو ثواب مل گیا، اہل بیت کو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں اکثر کہ ہمیں نجات مل گئی، ہمیں ثواب مل گیا، ہمیں جنت مل گئی، لیکن ان کو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کیا نعوذ باللہ ان کے غم میں کوئی روئے تو ان کو خوشی ہوتی ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ غم جو ہے، یہ آنسو جو ہیں سبب بنیں گے کہ اتنے بہیں گے کہ مہدی کو پکارا جائے گا۔ اور کیونکہ دیکھیں آنسوں کا مقصد ہوتا ہے، جب بچہ روئے، پہلے بھی میں نے 2 سال پہلے آپ کی خدمت میں یہ مثال عرض کی تھی، جب بچہ روئے تو اس وقت ماں بھی پوچھتی ہے کہ مقصد کیا تمہارا؟ جب مقصد پوچھتی ہے، اگر وہ بالکل بتائے نہ، روئے ہی جائے، تو ماں بھی جس نے اس کو دنیا میں لایا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے بیزار ہو جاتی ہے، جو اگر مقصد نہ ہو، اور اگر مقصد ہو اس کو حل کر دے تو بچہ شاد ہو جاتا ہے، بچہ صحیح ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، چپ کر جاتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، اب ہم جو گریہ کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ہم جو سب کچھ جو کر رہے ہیں، اور اس کو واجب بھی اسی لیے قرار دیا گیا ہے، لازم قرار دیا گیا ہے، یہ مودت، اس کو مودت کا اظہار قرار دیا گیا، اس کا اتنا ثواب بتایا گیا کیونکہ اسی کے ذریعے مہدی نے ظہور کرنا ہے، اسی کے ذریعے جو ہے وہ دلوں کی حرارت نے بڑھنا ہے، اسی کے ذریعے جو ہے حقائق نے سامنے آنا ہے، اسی کے ذریعے جو ہے لوگوں کو شعور آنا ہے، اسی کے ذریعے لوگوں کی معنویت نے بڑھنا ہے، اسی کے ذریعے لوگوں نے مہدی کو طلب کرنا ہے، یہ سبب بنے گا۔ اسی لیے یہ جو بے ربط نہیں ہے کہ آپ کہیں گے محرم میں امام حجت کا تذکرہ کیوں، اس میں شعبان میں ہونا چاہیے تھا، شعبان میں اور تذکرہ ہے، لیکن جو ہے اس مہینے میں حضرت حجت کا تذکرہ اتنا ضروری ہے کیونکہ ہوتا کم ہے، حضرت حجت کا تذکرہ ہی اس مہینے میں ہونا چاہیے، یاد رکھیں آپ، بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، اس موضوع کی اہمیت کو آپ سمجھیں گے انشاءاللہ، اس کی میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر، کیونکہ ایک تمہیدی گفتگو ہے، اس میں تفصیل جو ہے عرض کرتا ہوں میں کیا پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ ایک ٹپیکل مسائل ہوتے ہیں، دوستوں نے پڑھے،
بس جانے سیکھ لیے فضائل کی کچھ باتیں، یہ سب وہ ایک اپنی جگہ پہ ہیں. ہم نے اس سے پریکٹیکل فائدہ حاصل کرنا ہے اس موضوع سے، کیونکہ میری ایک کوشش ہوتی ہے بلند آواز میں درود پڑھیں قبلہ کی آمد کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اجازت ہے قبلہ. عرض خدمت یہ ہے کہ اس موضوع کو کیسے ہم نے پیش کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ یاد رکھیں آج جو ہم اس موضوع کو بے اہمیت تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک جیسے اتنا دھیان بھی نہیں ہے ہمارا اس کی طرف. بس ہم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کہہ دیتے ہیں اور بعد میں جا کے اپنے کام انجام دیتے ہیں. صبح کہتے ہیں، شام کو کہتے ہیں، یاد رکھنے کی حد تک ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ ظہور میں دیر ہے. ظہور میں امام کی وجہ سے دیر نہیں ہے، خدا کی وجہ سے دیر نہیں ہے. یہ یاد رکھ لیجیے، یہ قطعی اور حتمی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ظہور میں جتنی دیر ہے بلکہ غیبت ہوئی ہی لوگوں کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ہے. اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا. لہذا عزیزان محترم، آپ اس موضوع کو میں جو پیش کروں گا آپ کے سامنے، کیونکہ پچھلا عشرہ میں نے آپ کی خدمت میں معرفت امامت کے عنوان سے عرض کیا تھا، اور کیا اس لیے تھا کہ اگر مجھے آئندہ موقع ملا تو وہ ایک بیس آپ کے ذہن میں بن جائے. کیونکہ پہلے مہدویت کی شناخت اور معرفت کے لیے، نالج کے لیے پہلے امامت کو سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ جس کو امامت سمجھ نہ آئے وہ کسی کو بھی مہدی مان سکتا ہے. جو پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے، بہت ساروں نے، یا ایران میں یا عراق، جہاں بھی اگر کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں نعوذ باللہ مہدی ہوں، تو کون اس کو مانے گا؟ کہ جس کا نظریہ امامت کمزور ہوگا. جس کے پاس نظریہ امامت نہیں ہوگا وہ کسی ایرے غیرے کو وہ ہے مہدی مان لے گا. لہذا عزیزان محترم، آپ نے سب سے پہلے اپنے بچوں کے دل میں، ذہن میں، شعور میں جو چیز بٹھانی ہے وہ نظریہ امامت ہے. وہ میں پچھلے سال تفصیل سے جو میری سکت میں تھا وہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس کو میں تکرار نہیں کروں گا. پہلے سب سے دوسرے تناظر میں جو پچھلے سال عرض نہیں کر سکا تھا وہ عرض کروں گا کہ امامت اصل میں ہے کیا. بالکل تکرار نہیں کروں گا پچھلے سال کا، کیونکہ مجھے پورا یاد ہے کہ میں نے جو آپ کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ سب. اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ حضرت حجت کی امامت کیسی ہے. کیونکہ حضرت حجت کی امامت میں فرق نہیں ہے کہ مثلا دوسرے ائمہ سے مختلف ہیں، لیکن حضرت حجت کے وظائف اور ذمہ داریاں جو ہیں وہ دوسرے ائمہ سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں. کیونکہ دوسرے ائمہ نے جو وقت گزارا ہے وہ اور طرح گزارا ہے، اور حضرت حجت نے جو وقت گزارنا ہے ایک ظاہری سچویشن کے اعتبار سے اور طرح گزارنا ہے. کیونکہ وہاں حکومت نہیں ملی، وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح جنگ نہیں ہوئی، وہاں پہ جو ہے وہ بہت سارے مسائل جو آپ سنیں گے انشاءاللہ وہ نہیں ہو سکے، لیکن حضرت کے زمانے میں یہ ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام ائمہ میں سے سب سے طولانی جو زمانہ ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا یا امام صادق علیہ السلام کا ہے. بلند آواز میں درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وہ دو طولانی ترین زمانے ہیں، لیکن اس کو ہم دیکھیں حضرت حجت کے زمانے سے آپ مقایسہ کریں، کمپیریزن کریں تو یہ صدیوں میں ہے، وہ سالوں میں ہے. وہ کیا ہے؟ صدیوں میں. یہ صدیوں میں ہے، اس میں کئی صدیاں گزر چکی ہیں، اب کئی اور گزرنی، اللہ جانے، خدا اس بات کو جانتا ہے. لہٰذا یہ ایک سب سے بڑا فرق جو ہے اتنے زمان میں، کیونکہ سب سے بڑی جو ملت ہوگی امام کے پیچھے، کیونکہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہر انسان قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ آئے گا، سب سے بڑا گروہ جو ہوگا وہ حضرت حجت کے ساتھ ہوگا، کیونکہ زمانہ بہت لمبا ہے. لہٰذا ہم نے حضرت حجت کی امامت کے بارے میں تفصیل سے عرض کروں گا. مہدی کون ہے، تقدس کیا ان کا، مسائل کیسے ہیں ان کے، امام مہدی قبل از بعثت کیا تھے، ان کا نظریہ مہدویت کیا تھا.
یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں مہدی کا نظریہ کیا ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہے، حضرت ابراہیم کے زمانے میں کیا ہے، اس کے بعد رسول خدا کے زمانے میں کیا ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں بہت سارے مسائل ہیں، معراج میں مہدی کا تذکرہ ہے، اسی طرح غدیر میں مہدی کا تذکرہ ہے سلام اللہ علیہ۔ اسی طرح جو ہے وہ جب رسول خدا آخری وقت قلم دعات مانگ رہے تھے، اس میں بھی مہدی کا تذکرہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اسی طرح جو ہے آگے چلتے چلتے سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب دروازے کو اپنے اوپر برداشت کیا، ظلم برداشت کیا، تو اس میں بھی راز مہدویت ہے۔ قبلہ تشریف فرمائے، جملہ بھی ہے بی بی کا کہ جب دروازہ گرا ہے تو کس کو پکارا تھا؟ یا مہدی ادرکنی کہا تھا۔ بی بی کو علم تھا اس بات کا، کیونکہ ائمہ کو کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اپنے حوادث کے بارے میں پتہ ہے، وہ ظاہر کریں یا نہ کریں۔ اب بی بی نے بھی پکارا، امیر المومنین سے جب بھی سوال ہوتا تھا کہ امیر المومنین اتنی محنت کر رہے ہیں آپ، اتنا برداشت کر رہے ہیں، کس لیے؟ کہا مہدی کے لیے، یہ وجہ تھی۔ اور امام حسن کے پاس آ جائیں، امام حسین کے پاس آ جائیں، اتنا ہم ابھی تک کربلا کو اس صورت میں نہیں سمجھ پائے جس طرح کربلا ہے، وہ انشاءاللہ الگ ایک موضوع ہے۔ کربلا کو اگر کسی نے سمجھنا ہے صحیح طریقے سے تو وہ مہدویت کو سمجھے، کیونکہ مہدویت کربلا یقین مانے کس سہارے پہ ہوئی ہے، کس امام پہ کربلا بپا ہوئی ہے۔ کربلا مکمل طور پر سید الشہداء نے جو محنت کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ مہدویت واضح ہو جائے، مہدی کا نظریہ مضبوط ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ میں نے پہلے سال جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو 8 مجلسوں میں کچھ نہ کچھ عرض کیا تھا اس کے بارے میں۔ اب پتہ چلا کہ یہ اس تناظر میں امام کی امامت ہے۔ اس کے بعد جو بہت بڑی بات ہے، 3 باتیں بڑی تفصیل سے عرض کروں گا میں۔ جب بھی حضرت حجت کا تذکرہ ہوتا ہے، نام نامی آتا ہے، تو 3 باتیں فوراً انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ آتی ہے غیبت، بغیر کسی سوچنے کے۔ جب حضرت کا تذکرہ آیا فوراً کیا ذہن میں آیا؟ غیبت۔ غیبت کے فوراً بعد جو چیز آتی ہے انتظار، انتظار کے فوراً بعد جو چیز آتی ہے ظہور۔ یہ تینوں چیزیں جب بھی آپ حضرت کا تذکرہ کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، نام لیتے ہیں، دعائے سلامتی پڑھتے ہیں، تو اس وقت سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ حضرت حجت کے نام کے ساتھ یہ تینوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں: غیبت، انتظار اور ظہور۔ اور اس کے ظہور کے ضمن میں ایک شے آتی ہے حکومت مہدی۔ اس کے بارے میں البتہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں، بہت کم اس کو جو ہے بیان کرتے ہیں۔ علائم پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے کہ علامتیں یہ ہوں گی، علامتیں یہ ہوں گی۔ میں نے علائم آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ میرے موضوع سے باہر ہے، صرف ایک ٹچ دوں گا۔ اور میں اصل میں آپ کی خدمت میں نے غیبت کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ غیبت ہے کیا، غیبت کیوں ہے، غیبت طلانی کیوں ہے، غیبت ہے بھی یا نہیں، غیبت ہے بھی یا نہیں، ہم غائب ہیں یا امام غائب ہیں؟ وہ امام کبھی غائب نہیں ہوتے، امام ہوتا ہی نہیں جو غائب ہو جائے، امام حاضر ہوتے ہیں۔ لہذا اس نظریے کو انشاءاللہ چینج کرنا ہے ہم نے کہ امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں۔ ہم نہیں ہیں ادھر، استاذ بیٹھا رہتا ہے کلاس میں، اسٹوڈنٹ غائب ہوتا ہے، معلم بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ غائب ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ امام غائب نہیں، ہم مسامحتاً کہتے ہیں امام غائب ہیں، امام غائب۔ ممکن ہے میں بھی تقریر میں کہوں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں، لیکن یہ جملہ جو ہے یہ اصل میں ایسا نہیں ہے، مشہور ہو گیا یہ اور نظریہ بنا لیا ہے۔ اور اس غیبت میں ہم نے دیکھنا ہے اس کے بعد جو مرحلہ غیبت ہوئی کیوں ہے۔ آیا غیبت ظہور کا مقدمہ ہے، بیداری ہے، دلائل غیبت کیا ہے، وجہ غیبت کیا ہے، سبب غیبت کیا ہے، اس کے بعد ظہور ہے، انتظار ہے۔ انتظار سے کیا مراد ہے، انتظار کرنا کیسے ہے، انتظار کا مفہوم کیا ہے۔
انتظار کی قسمیں کتنی ہیں، کون کون منتظر ہے، کیسے کیسے منتظر ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم کیسے منتظر ہیں۔ ہم محب ہیں یا منتظر ہیں؟ ہم محب ہیں یا منتظر ہیں؟ لہذا ایک دفعہ بلند آواز میں درود پڑھے، بارے دیگر اگر آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ کہا گیا ہے 200 افراد زیادہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ انتظار میں بہت سی چیزیں ہیں۔ آیا انتظار غافل کنندہ چیز ہے؟ ہمیں انتظار نے کیا کر دیا ہوا ہے؟ ہم منتظر ہیں، بس بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ انتظار غافل کرنے کا نام ہے۔ آپ کو فرض کریں کسی نے کہا ہو کہ میں آؤں گا، گھر میں آپ دعوت کی ہے، کہیں گے میں اتنے بجے 7 بجے فرض کریں پہنچ جاؤں گا، تو 7 بجے آپ سو رہے ہوں گے، 7 بجے آپ جو ہے وہ دفتر میں گئے ہوں گے، 7 بجے اپنا کوئی کام انجام دے رہے ہوں گے۔ جتنی اس شخص کی امپورٹنس ہوگی، جتنی اس کی جو اہمیت ہوگی، اسی قدر آپ کا انتظار ہوگا۔ اگر اس کی اہمیت نہیں ہوگا، سو جائے آئے گا مجھے اٹھا لے گا، اگر بچہ ہے یا مثلا کوئی اور ہے، جس قدر اہمیت اس قدر انتظار۔ ہم انتظار میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں جب امام آئیں گے انشاءاللہ دیکھی جائے گی، کر لیں گے انشاءاللہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ آیا یہ درست ہے؟ آیا ہم ایک دوسرے کا ایسے انتظار کرتے ہیں جب آئے گا دیکھی جائے گی، جب امتحان آئے گا دے دیں گے خیر ہی ہے، اسکول کالج کا امتحان ہے یا دوسرا ہے، جب انٹرویو کا ٹائم آئے گا دیکھی جائے گی؟ لیکن ہم تو دن گنتے ہیں دنیا کے کاموں کے لیے، گھنٹے گنتے ہیں، منٹ گنتے ہیں، سیکنڈ گنتے ہیں، لیکن حضرت حجت کے لیے ہمارے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، تڑپ موجود نہیں ہے۔ اس تڑپ کی کیا وجہ کہ تڑپ موجود کیوں نہیں ہے؟ کیسے وہ تڑپ کو پیدا کیا جائے؟ کس طرح اپنے اندر انسان اس تڑپ کو جو ہے زندہ کرے؟ اس کے بعد جو ہے قرآن کریم اور امام مہدی کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ میرا جو ذاتی نظریہ ہے، تحقیقاً عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی تک قرآن کی تفسیر کا کسی کو پتہ چلا ہی نہیں ہے۔ ابھی تک کسی کو قرآن کی تفسیر کا پتہ چلا ہی نہیں ہے۔ ہاں علماء نے بہت کہوش کی ہے، میں نفی نہیں کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کر دی ہے بیٹھ کے، نہ کہوش کی ہے، لیکن آخر میں جو جملہ وہ بھی لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب، کہ میں نے لکھ دیا ہے، کوشش کی ہے روایات سے، آیات سے، عقل سے، شعور سے، تاریخ سے، حدیث سے، لیکن اس کے بارے میں طے حضرت حجت کریں گے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ یقین کی منزل پہ ہیں ایک حد تک۔ لہٰذا ایک اور بات ہے اگلی کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ بات کی، ابھی تک تفسیر نہیں ملی۔ تفسیر کوئی پڑھنے کا نام ہے؟ بہت سارے آپ زندگی میں تفسیر نہیں پڑھی ہوگی، ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ قرآن کا ترجمہ آپ سب نے یقیناً ایسا ہی ہے کہ نہیں پڑھا ہوگا۔ کیا قرآن نعوذ باللہ اتنی ہلکی کتاب ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ نہ پڑھے؟ یہ ایک نقص ہے، لیکن ممکن ہے ٹائم نہ ملا ہو، زبان سے آشنائی نہ ہو، پتہ نہ ہو۔ اب قرآن کا اور حضرت مہدی کا یہ ربط ہے کہ جب تشریف لائیں گے اس وقت قرآن عملی نظر آئے کرے گا، پڑھا نہیں جائے گا، لکھا نہیں جائے گا، کتبے نہیں بنیں گے، خوبصورت حروف میں سونے چاندی میں نہیں ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے۔ کیا ہوگا کہ قرآن نظر آئے گا معاشرے میں۔ اصل یہ تفسیر ہے، اصل کیا ہے؟ یہ تفسیر ہے۔ پڑھنا پڑھانا ممکن ہے کہ انسان کو آنکھیں نہیں ملی، وہ کہے کہ یا اللہ میرا کیا قصور ہے، میں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، یہ لفظ ہی نہیں دیکھے میں نے، لیکن حس اس کے پاس ہے، محسوس اس کے پاس ہے، محسوس کرے گا، معاشرے کو سنے گا، معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں کہ معاشرے میں قرآن اب تک ہم نے، میں ایک مثال اس کی دے دیتا ہوں، تفصیل انشاءاللہ اس کی گفتگو میں آئے گی۔ آپ روز سورہ الحمد پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے ہیں سارے، اس میں شک تو نہیں ہے، کئی بار پڑھتے ہیں، فاتحہ میں، نماز میں، واجب غیر واجب سب پڑھتے ہیں آپ۔ اب آپ دیکھیں یہ بچے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بچہ اٹھے اور آپ سے سوال کرے کہہ کہ بابا میں نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھا ہے لیکن مجھے رستے تو بہت سارے نظر آ رہے ہیں، ایک راستہ تو مجھے نظر ہی نہیں آیا، جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے میں تو یہی فرقے ہی سن رہا ہوں،
یہ تفرقے باز یہی سن رہا ہوں، مختلف راستے ہی دیکھ رہا ہوں، اور ساری زندگی ہماری بھی گزر گئی ہے کہ ایک سے ایک راستہ آ رہا ہے کہ ہم صراط المستقیم رہے، یعنی ایک راستہ۔ اب صراط المستقیم کہنا اور بات ہے، دعا کرنا اور بات ہے، لیکن صراط مستقیم دکھائے گی حجت کی ذات، سارے راستے باطل ہو جائیں گے، حجت کا راستہ قائم ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے آپ کو، یہ قرآن عملی ہو جائے گا۔ اب تک اہدنا الصراط المستقیم کا عمل نہیں دیکھا آپ نے، کیونکہ راستے بہت سارے نظر آ رہے ہیں، دعا آپ کر رہے ہیں، لیکن صراط مستقیم جب ایک نظر بھی آئے، کوئی اور راستہ ہو ہی نہ، نظر ہی نہ آئے، وہ وقت کب آئے گا؟ حضرت حجت کے ظہور کے بعد۔ لہذا قرآن کو آیات کی جو عملی تفسیر ملے گی، اب میں جملے کو خلاصہ کر رہا ہوں، قرآن کو جب پریکٹیکل معاشرے میں دکھے گا آپ کو، وہ حضرت حجت کے بعد ہوگا۔ قرآن کا اور حضرت حجت کا یہ رابطہ ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ ابھی تک قرآن نے اپنا عمل نہیں دیکھا، قرآن کو اپنا عمل گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ٹوٹا پھوٹا عوام میں، بلکہ اہل بیت نے اپنی زندگیوں میں جہاں موقع ملا ہے اس کو انجام دیا ہے، لیکن بطور کامل، بطور اتم اور مکمل طور پر اس وقت قرآن ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا جب حضرت کا ظہور ہوگا۔ اس وقت قرآن کو یہ سعادت اس وقت ملے گی۔ انتظار میں، انتظار کے بعد ظہور ہے۔ ظہور سے مراد کیا ہے؟ ظہور میں آثار کیا ہے؟ ظہور کے ثمرات کیا ہیں؟ ظہور کب ہوگا؟ کب سے مراد وقت نہیں ہے، کیونکہ وقت کوئی معین نہیں کر سکتا۔ کب سے مراد اس کے علل الاسباب، یعنی وہ فراہم ہوں گے، کیسے اسباب ہیں اس کے، کون سے مسائل ہیں۔ پھر اس میں 313 کا ایک عدد آتا ہے، فیس بک میں بھی بڑا چل رہا ہے کہ بھئی 313 ہم جمع کر رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ 313 سے کیا مراد ہے؟ پھر آپ کے اوپر ایک تان بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ آج تک آپ میں کوئی 313 پکے سچے مومن ہی نہیں آج تک ہوئے جو آپ کے امام کا ظہور نہیں ہو رہا۔ یہ بھی یہ کہا جاتا ہے نا آپ سے، کیا قم میں موجود نہیں ہے؟ آپ بھی سوال کرتے ہیں بھائی قم میں علماء ہیں، وہ آیات اعظام ہے، نجف اشرف میں ہے، دوسرے مقامات پہ نیک افراد ہیں، صالح افراد ہیں، کیا 313 یہ موجود نہیں ہوئے ابھی تک؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ موجود نہیں ہے، اور آپ کو دشمن جو ہے وہ تانا بھی دیتا ہے کہ بھائی تم نے ابھی تک پکے سچے 313 بھی نہیں آئے ہیں۔ اس کا جواب انشاءاللہ عرض کروں گا تفصیل سے کہ یہ تعداد ہے یا نصاب ہے، تعداد ہے یا نصاب ہے؟ نصاب اور ہوتا ہے، تعداد میں نے جواب دے دیا یہاں پہ خلاصتاً۔ اب آپ دیکھیے اس کے بعد امام کے اصحاب کون سے ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی، ان کے جو ذاتی کردار ہیں وہ کیسے ہوں گے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا، آئینہ دیکھنا ہے ہم نے۔ اس عشرے میں ہم نے آئینہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم حضرت حجت کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں؟ تمنا ہم سب کی ہے اور ہونی بھی چاہیے اور اشد ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے اپنے اندر سے ہم نے وسائل فراہم کیے اس کے یا نہیں کیے اس کے فراہم؟ ہمیں آئینہ دیکھنا ہے، کیونکہ یاد رکھیں ہم خوش فہمی میں اگر مبتلا رہیں، مثلا بچہ ہے تو وہ سارا سال اس کا امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ امتحان اسی لیے ہوتا ہے اس کا کہ اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تم نے یہ پڑھا ہے، یہ تم نے محنت کی ہے، اپنے آپ کو چیک کر لو تم بھی اور دنیا بھی تمہیں دیکھ لے۔ یہی بات ہے کہ جب حضرت حجت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور اپنے بارے میں کہتے ہیں، ہم خوش فہمی میں کہ ہم مولا کو مانتے ہیں، ہم نام لیتے ہیں، ہم تمام عمل انجام دے رہے ہیں، کیا ہم اس کیٹیگری میں شامل ہیں جو حضرت حجت کو افراد چاہیے؟ یہ ایک بحث ہے۔ وہ صفات کیسی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ظہور کے آثار کیا ہوں گے، ظہور کی فضائل کیا ہوں گے، ظہور کے بعد حضرت کی حکومت کیسی ہوگی۔ اور بہت بڑی جو مشکل ہے ہماری وہ یہی ہے کہ ہم جو اس نظریے کو محنت نہیں کر رہے، اس پہ زیادہ وہ نہیں کر رہے، اس کو ایک نارملی ایک دعا کی صورت میں ہم نے یاد کر لیا ہے بس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حضرت کی حکومت کا پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے کہ دنیا میں ہوگا کیا۔ اگر ہمیں دنیا، اب آپ کو کوئی کہے بھئی امریکہ میں، کینیڈا میں یا فلاں جگہ پہ جو ہے بہت اچھی جاب مل رہی ہے، وہاں معاشرہ بڑا اچھا ہے، فلاں ایسا ہے، تو آپ کہیں گے ابھی ویزا لگاؤ میں جانے کے لیے وہاں پہ تیار ہوں، یا وہاں کا نظام یہاں لانے کے لیے
تیار، دونوں صورتیں آپ کہیں گے نا۔ اسی طرح جب کسی نظام کی معرفت ہو جائے اس کے بعد انسان یہاں اس نظام میں چلا جاتا ہے یا اس نظام کو اپنے لیے لے آتا ہے۔ ہماری مشکل کیا ہے کہ ہمیں اس نظام کا پتہ نہیں ہے، ہم دوسرے نظاموں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، دوسرے سسٹموں کو داد دے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں بال سفید کر رہے ہیں اس نظاموں کے لیے۔ اس کو ہم نے دعا میں رکھا ہوا ہے بس۔ یہ میں نے آپ کے اندر یہ چیزیں عرض کرنی ہے آپ سے دل سے، واقعاً خدا کی قسم جب میں نے یہ موضوع مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ واقعاً میں اپنے آپ کو بھی شامل، کیونکہ میں بھی معاشرے کا حصہ ہوں، اسی معاشرے میں ہوں، تو دیکھا میں نے یہ ہے کہ ہم حضرت حجت کو فقط منت کے لیے، مراد کے لیے، ثواب کے لیے یا ایک یاد رکھنے کے لیے یا جنت کے لیے مانتے ہیں، ورنہ پریکٹیکل لائف میں خوشحالی لانے کے لیے نہیں مانتے ہیں۔ مثلا کہ ہم کہیں کہ کیونکہ یاد رکھیں جس شے کو انسان سمجھ لیتا ہے، یقین حاصل کر لیتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ کپڑا بہت اچھا ہے، نفیس ہے، بہترین ہے اور آپ کو مل بھی سکتا ہے اور آپ کے لیے ہے وہ، تو اگر پھر بھی آپ اس کے پیچھے نہ جائیں یا تو آپ کو کپڑے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اگر پتہ چل جائے تو آپ جان بھی دے کے اس کو حاصل کریں گے آپ۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ یقین مانیں اس موضوع میں اتنی طاقت اور وسعت ہے کہ شاید سال ہا سال بیان ہو تو اس کا حق ادا نہ ہو۔ اس کے اندر بہت کچھ ہے، انشاءاللہ بقیہ تفصیلات، حضرت حجت کی حکومت کس میزان پہ قائم ہوگی، اس کے ستون کیا ہوں گے، اس کے اصول کیا ہوں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، کیوں دنیا میں چینجنگ آ جائے گی، کیا تلوار کے ذریعے امام چینجنگ لائیں گے، کیا یہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں آئیں گی تفصیل کے ساتھ۔ پھر وہ دعائیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اسی اسنا میں کہ جس سے ہم حضرت حجت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، حضرت حجت کے قریب ہو سکتے ہیں، ان کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، اپنی معرفت کو بڑھا سکتے ہیں، حضرت حجت کی زیارت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اس میں بہت سارے وظائف ہیں، دعائیں، لیکن زیادہ میرا اس پہ صرف چند آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ موجود ہیں، حقائق ہیں، یہ وہ وظائف کون سے ہیں، کام کون سے ہیں جو انسان کرے تو حضرت حجت نے وعدہ کیا کہ میں اس کے ساتھ ملوں گا۔ اب وہ ساری چیزیں عرض کروں گا، لہٰذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ جو تمنا ہے اہل بیت کی وہ مہدی ہے۔ یقین مانیں کہ جب بھی ائمہ میں سے اور اسی طرح بیبیوں میں سے جب بھی کسی پہ ظلم ہوتا تھا بہت زیادہ گریہ کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، تو اس وقت سب کے دل میں ایک تمنا تھی کہ ہمارا مہدی آئے گا نا تو اس کا انتقام لے گا۔ یہ تاریخ میں ایک دفعہ جملہ نہیں ہے، یہ کئی دفعہ جملہ ہے۔ عزیزان محترم، جب یہ چاند سید زادیاں دیکھتی تھی کربلا کے بعد، کبھی اپنے شہداء کو یاد کرتی تھی، ام لیلہ علی اکبر کو یاد کرتی تھی۔ اگلا جملہ بڑا سخت ہے، کہ رباب اس چھوٹے سے چاند کو یاد کرتی تھی۔ جو جہاد کے قابل نہیں تھا، جو جہاد کے جانے کے لیے نہیں تھا، اس چاند کے حالات یاد کرتی تھی۔ کبھی اس کے خشک ہونٹ دیکھتی تھی، اس چاند میں علی اصغر دیکھتی تھی، اس چاند میں علی اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھتی تھی۔ اور جملہ میں آگے بڑھاؤں تو ایک گلا نہیں دیکھتی تھی، دو گلے دیکھتی تھی۔ ایک علی اصغر کا گلا دیکھتی تھی، ایک سکینہ کا گلا دیکھتی تھی۔ زندان میں
جب سکینہ کی روح پرواز کی ہے نا تو روایتیں موجود ہیں، بی بی نے دیکھا ہے کہ سکینہ کے گلے پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ لگے ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، یہ چاند زینب بھی دیکھتی تھی۔ جب یہ زینب چاند دیکھتی تھی نا، کبھی زینب کے ذہن میں کٹے ہوئے بازو آ جاتے تھے، کبھی زینب کے ذہن میں حسین کا پامال لاشا آ جاتا تھا۔ عزادارو، جب تک زینب زندہ رہی ہے، جب اس چاند کو دیکھتی تھی، میں نے خود روایتیں پڑھی ہیں کہ بی بی کا اتنا بلند گریہ ہوتا تھا، علی جیسے شجاع امام کی بیٹی اتنا گریہ کرتی تھی کہ در و دیوار گریہ کرتے تھے ساتھ۔ عزادارو، اس کے بعد امام سجاد نے اتنا گریہ کیا ہے، خاص طور پہ جب یہ چاند دیکھتے تھے، امام سجاد کے ذہن میں وہ باتیں آتی تھی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہمارے دل وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ امام کا سفر شروع ہوا تھا مدینے سے۔ میں نے روایت خود پڑھی ہے کہ جب یہ سفر شروع ہوا تھا، امام کا سن مبارک جو اختلاف کے ساتھ لکھا ہے 23 24 25 سال لکھا ہے روایات میں، جوان تھے امام۔ امام جھک کے نہیں چلتے تھے، سجاد عصا کا سہارا نہیں لیتے تھے، لیکن 1 سال کے بعد جب مدینے آئے نا، سجاد کے جسم کی یہ حالت تھی کہ چچا نے پہچانا نہیں تھا، کہا تھا یہ ضعیف کون آ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اہل بیت نے بڑا غم منایا۔ امام رضا علیہ السلام اس چاند میں کالے کپڑے پہنتے تھے، اپنے گھر پہ کالے کپڑے لٹکاتے تھے، جس طرح آپ نے جب امام بارگاہ پہ کالے کپڑے لگائے ہیں، امام خود اپنے گھر میں کالے کپڑے لگاتے تھے، یہ روایات میں موجود ہے۔ لیکن سارے آئمہ، ساری بیبیاں سارا غم منانے کے بعد ایک لفظ کہتی تھی، مہدی آ جاؤ ہمارا انتقام لے لو، یہ ایک ہی جملہ کہتی تھی۔ عزادارو، تھوڑا سا مصائب پڑھوں گا، آپ نے آنسو بہا لیے، لیکن حق ادا نہیں ہوا۔ ان 10 دنوں میں، یہ 10 ہی دن ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہم شدت کے ساتھ بکا کر سکتے ہیں، اپنے آنسوں کو نہ روکیے گا۔ آج اس کو پرسہ دیتے ہیں کہ جو حسین کا پرسہ لینے کے لیے ہمیشہ ہمارا عقیدہ کے مجلس میں آتی ہے۔ کربلا جو ظاہری ہوئی تھی وہ 61 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن کربلا کا آغاز جو ہوا تھا نا، وہ رسول کا جب دروازہ جل رہا تھا۔ عزاداروں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنا بتانا چاہتا ہوں، جو کربلا میں ہوا تھا، زہرا کے اوپر ایک دن میں وہ سب کچھ گزر گیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کربلا میں بچے شہید ہوئے تھے، یہاں محسن شہید ہوا ہے۔ کربلا میں تازیانے لگے تھے، زہرا کو تازیانے لگے۔ کربلا میں خیمے جلے تھے، یہاں زہرا کا گھر جلا دیا گیا۔ عزاداروں، طول نہیں دوں گا کہ کتاب کا نام ہے نوائب الدہور۔ اس کتاب میں روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے آ کے راوی نے پوچھا، جب یہی ایام عزا آئے نا تو مولا نے ایام عزا کا جو ہے وہ اہتمام کیا، عزا کا اہتمام کیا، سب لوگ آئے، مولا گریہ کر رہے تھے بلند آواز سے۔ راوی نے کہا کہ
کہ مولا مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ غم کیا ہے آپ کے دل میں؟ یہ سوال کرتا ہے راوی۔ روایت طولانی میں مختصر کرتا ہوں، کہتا ہے سب سے زیادہ غم وہ ہے جب آپ کے جد علی کے سر پہ ضربت لگی، مولا نے گریہ کیا، کہا بہت بڑا غم تھا، ناقابل برداشت تھا۔ کہا پھر یہ غم تھا کہ آپ کے جد حسن کو زہر دے دی گئی، جنازے پہ 70 تیر لگے، مولا نے گریہ کیا، کہا بڑا غم تھا۔ اس کے بعد کہا جب کربلا میں حسین گرم ریتی پہ شہید ہو گئے، پیاسے شہید ہو گئے، کہا بہت غم تھا۔ مولا بلند آواز میں گریہ کر رہے تھے۔ جب کہا کہ یہ اتنا بڑا غم تھا تو مولا بتائیں کہ اس سے بڑا غم کیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا ایک مرتبہ راوی کہتا ہے مولا کا رخ زہرا کی قبر کی طرف پھر گیا، کہا السلام علیکی یا ایتہ الصدیقۃ الشہیدہ، اے میری شہیدہ دادی آپ پہ میرا سلام ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزادارو، جب راوی نے سنا نا شہیدہ کا لفظ، کتاب کے جملے ہیں، تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ شہید تو آپ کے جد امیر المومنین ہوئے ہیں، شہید تو آپ کے جد حسن ہوئے ہیں، حسین ہوئے ہیں، یہ شہیدہ کیوں کہا ہے؟ کہا کہ اسی لیے تو ہم گریہ کرتے ہیں، میری دادی در و دیوار کے درمیان تھی اور ظالموں نے میری دادی پہ دروازہ گرا دیا تھا، اجرکم اللہ۔ عزادارو، دو چار جملے ہیں کیونکہ بی بی کے مصحف پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور یہ بی بی کو پرسہ، رسول خدا کو پرسہ دیتے ہیں، اس بی بی کا ہر روز پھر بی بی کو پرسہ دیں گے۔ عزادارو، جب رسول دنیا سے گئے ہیں نا تو تھوڑا وقت گزرا تھا کہ لوگ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں بی بی کو۔ میں نے زیادہ نہیں پڑھنا، تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ پرسہ دینے کے لیے، کیونکہ بی بی یتیمہ ہے، مظلومہ ہے، پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ادب سے پڑھوں گا، کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، خالی ہاتھ نہیں آئے، کچھ تحفے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ ان تحفوں میں کیا تھا؟ کچھ لکڑیاں تھیں، آگ لگی ہوئی تھی ان کو، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ تھا۔ ایک ایک لفظ کا ضامن ان کتابوں میں موجود ہے۔ پہلا پرسہ جب دیا ہے نا، حالت یہ ہوئی ہے کہ بطول رسول زادی چہرے کے بل زمین پہ آ کے گری ہے۔ میں نے بڑے ادب سے پڑھ دیا ہے۔ کیسے زمین پہ گری ہے؟ دروازہ جلا ہے، تھوڑی دیر جلتا رہا ہے، جب دروازہ اس قابل ہو گیا کہ گر جائے، ظالم نے دروازوں کے ٹانگیں مارنی شروع کی ہیں۔ دروازے کے پیچھے زہرا ہے، دروازے میں میخیں لگی ہوئی ہیں، میخیں سرخ ہو گئی ہیں۔ کتاب کے جملے ہیں، جب ایک مرتبہ دروازہ گرتا ہے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹنی شروع ہوتی ہیں۔ جب پسلیاں ٹوٹتی ہیں، میخیں جب جسم میں پیوست ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی منہ کے بل زمین پہ آ کے گرتی ہے۔ جب زمین پہ گرتی ہے دروازہ اوپر گر جاتا ہے، ظالم دروازے سے چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، زہرا کی بازو ٹوٹ جاتا ہے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹتی رہتی ہیں۔ عزادارو، جب پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، رو لو، ہم نے ابھی جا کے پانی بھی پینا ہے، نیاز بھی کھانی ہے، لیکن خدا کی قسم جب یہ واقعہ ہوا ہے نا، اس کے بعد زینب و کلثوم کھانا نہیں کھا سکی تھی کتنے دن تک۔ ان کو ماں کی یہ مظلومیت یاد آتی تھی۔ میں مختصر کر دیتا ہوں، بی بی نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے، سنبھالنے کے بعد بی بی اٹھی ہے، اٹھنے کے بعد دیکھا ہے کہ علی کے گلے میں رسی ہے۔ بی بی نے اپنے آپ کو سنبھال کے علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا ہے
اور ظالموں سے یہ کہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی، میں زندہ بھی رہوں تو تم علی کو گردن میں رسی ڈال کے لے جاؤ۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے تلوار نکالی ہے، میں نام نہیں لوں گا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تلوار نکالنے کے بعد یہ ظالم زہرا کے ان ہاتھوں پہ تلوار کے دستے مارنے شروع کرتا ہے۔ روایت ہے کہ علی کا دامن سفید تھا، علی کا دامن سرخ ہونے لگا، زہرا کے ہاتھوں سے خون جاری ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گئے، زہرا پیچھے پیچھے علی کو لے کے جا رہے تھے، ایک ظالم نے تازیانہ نکالا، فاطمہ کے چہرے پہ اتنے تازیانے مارے کہ مولا علی کو کہنا پڑا یا رسول اللہ، جب زہرا آپ نے مجھے دی تھی تو زہرا کا چہرہ نیلا نہیں تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،